حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب اشراح اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کے لیے دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ میں نے انہیں اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے میری دعوت سے انکار کیا اور وہ دوزخ میں جائیں گے، ان بنو آدم کے ساتھ جو میرے نافرمان ہیں اور اولاد ابلیس کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ سدر سکندری کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ اسے توڑ ڈالیں۔ ان کا سردار کہتا ہے چلو اسے کل ہی توڑ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے دن اسے پہلے سے بھی سخت بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں پر بھیجیں تو آخر میں ان کا سردار کہے گا چلو انشاءاللہ پڑا ہوگا۔ پھر جب وہ کل آئیں گے تو دیوار اتنی باقی ہوگی جہاں اسے چھوڑ کر گئے تھے اسے توڑ کر لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سدر ذوالقرنین توڑ کر یاجوج ماجوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اپنی کثرت و ازدحام کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتار سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت روک نہ سکے گی۔ یہ معلوم ہوگا کہ ہر ایک ٹیلہ اور پہاڑ سے ان کی فوجیں پھسلتی اور لڑکتی چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو خروج کا حکم فرمائے گا، وہ لوگوں پر خروج کریں گے، آتے ہی تمام پانی پی جائیں گے اور لوگ مومن ان سے بچ کر قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اور اپنی مویشی جانور بھی ساتھ لے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج تمام روئے زمین کا پانی چٹ کر جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا کوئی کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی تمام نہر کا پانی پی جائے گا، یہاں تک کہ وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی۔ لوگ اس کے بعد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو پانی کی نہر تھی۔ مومن لوگ سب کے سب قلعوں میں محفوظ ہوں گے یا شہروں میں ہوں گے۔ یاجوج ماجوج بحر طبریہ سے گزریں گے تو اس کا تمام پانی نگل جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے بعد بعض لوگ گزریں گے تو کہیں گے کہ یہاں تو بڑی نہر طبریہ تھی، لیکن اس وقت اس میں معمولی سا پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا قلعوں میں محصور ہوگی، خوراک وغیرہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وقت بیل اور گدھے کا ایک سر 100 دینار سے زیادہ بہتر ہوگا۔ مسلم شریف وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا، اب چلو آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں۔ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلودہ کر کے واپس کرے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا کوئی ایک اپنا حربہ لہرا کر آسمان کی طرف پھینکے گا تو اس کی طرف خون آلودہ ہو کر واپس آئے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کریں گے، اللہ تعالیٰ کیڑے بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے لیے کیڑے جیسی شے بھیجے گا، وہ کیڑا کی طرح ہوگی جیسے اونٹ اور بکریوں کے ناک میں ہوتی ہے۔ یاجوج
ماجوج صبح کے وقت مرے پڑے ہوں گے، گویا وہ ایک ہی آن میں تمام ہلاک ہوں گے، ان کی کسی قسم کی آواز سنائی نہ دے گی۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان دشمنوں یاجوج ماجوج کی خبر لے آئے۔ ایک مرد مومن اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں بچ کر واپس نہیں لوٹ سکوں گا۔ جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ وہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے پر مرے پڑے ہیں، وہاں سے پکارے گا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن سے کفایت کی ہے۔ تمام لوگ اپنے شہروں اور قلعوں سے نکل کھڑے ہوں گے اور اپنے مویشی جانور بھی ساتھ لائیں گے، لیکن ان جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ نہ ہوگا، بس اب ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ خود بخود ہی موٹے ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسے بہترین جانور موٹے ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت زمین کی طرف تشریف لائیں گے۔ زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو وہ بدبو کھا رہی ہوگی۔ وہ اس وقت کہیں گے اس جینے سے موت بھلی۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ 8 دنوں تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، لوگوں پر غبار اور دھواں ہی ہوگا، اس سے وہ زکام نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 3 دنوں کے بعد نجات پائیں گے۔ وہ ہوا یاجوج ماجوج کے مردار کو دریا میں پھینک دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، وہ یاجوج ماجوج کے مردار اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، کوئی گھر مٹی کا یا بادلوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہوگی، تمام روئے زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی۔ اب زمین آئینہ کی طرح ہوگی، یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھے گا جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنی کھیتی اگا اور پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا کام لیں گے۔ لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو 7 سال تک ایندھن کی طرح جلائیں گے۔